كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ایک سوال ذہن میں ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ نعوذ باللہ، اللہ ظالم تو نہیں ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو. اللہ نے کیوں حکم دیا؟ What is the falsafa behind the qurbani? What is the wisdom, hikmat behind the sacrificing the son? یہ سوال سمجھنا اور اس کا جواب سمجھنا ضروری ہے. اسپیشلی ٹوڈیز our youngsters mentality. وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کیا، نعوذ باللہ، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. And the second thing، دوسرا سوال اس پر آج کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کا خون لیتے ہیں، ذبح کرواتے ہیں بغیر نیسیسٹیز کے. اس سے بہتر اتنے پیسے غریب کو دے دیتے ہیں، یتیم کو دے دیتے ہیں. 3 دن کے قربانی کے لاکھوں پاؤنڈ جو ہے کسی غریب کا کام ہو جاتا، کسی یتیم کا کام ہو جاتا، مدرسہ بن جاتا، مسجدیں بن جاتی، بہت سارے نیکی کے کام ہو جاتے. یہ کیا ہوا؟ So lots of money they're collecting and then they're doing sacrificed animal. What is the hikmat behind? یاد رکھو، قربانی کے پیچھے پہلی حکمت یہ ہے
اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ کوئی ظالم نہیں ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اپنا خلیل بنایا, اپنا دوست بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا, اپنا خلیل بنایا. دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اپنی ذات کو اور اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا میں حکم دیتا ہوں, تم اللہ کے حکم کو مانتے ہو یا نہیں؟ تم اللہ کے حکم کو مانتے ہو یا نہیں؟ Allah's intention is not to slaughter the son. اگر بیٹے ہی کو ذبح کرنا ہوتا تو اللہ پھر وہاں جنت سے بذبح عظیم کو نہ بھیجتا. دنیا کی قربانی نہیں, جنت کا بڑا دمبا بھیجا ہے. اگر بیٹے کو ذبح کروانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جنت سے نہ بھیجتا, پہلے سے کہہ دیتا جانور لے لو اور اس کو ذبح کر دو. لیکن اللہ نے جو لفظ استعمال کیا فلما اسلما, مسلمان وہ ہے who submit themselves in front of Allah. مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو دے دے, اللہ کو حوالے کر دے کہ اللہ میری خواہشات پیچھے, تیرا حکم پہلے. اور یہ سیکریفائس چلے, یہ حکمت چلے گی قیامت تک میرے اور آپ کے سب کے لیے کہ نماز کا وقت آ گیا, میری دکان پیچھے, میری اولاد پیچھے, میرا جاب پیچھے, اللہ کا حکم آ گئے. اسی طرح اگزامپل میں نے ایک دیا ہے, دنیا کے ہر کام میں اللہ پہلے, دنیا پیچھے. فلما اسلم وتلہ للجبین, اسلم کا معنی ہے دونوں مسلمان ہو گئے. they were Muslim, اور مسلمان بھی نہیں, نبی ہے وہ تو, جد امجد ہے. لیکن اسلمہ کہہ کر اشارہ کیا کہ دے سبمٹ, اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے. بس اللہ تیرا حکم ہے, ایسے ہزاروں بیٹے مل جائیں مجھے لیکن تیرا حکم پہلے. میری بات سن میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج تو عرفہ کا دن ہے, روزے دار بھی ہوں گے بعض, اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. بہت مبارک دن ہے, جمعہ کا دن, and the day of Arafah, day of Jummah, day of Arafah. Prophet sallallahu alaihi wasallam went to perform Hajj, was day of Jummah, day of Arafah. اسی لیے میدان عرفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا یہ میری دعا ہے اور میرے پیچھے سارے انبیاء کی یہی دعا ہے عرفات میں. علماء فرماتے ہیں یہ حکم عرفات والوں کے لیے بھی ہے اور ساری دنیا والوں کے لیے ہے کہ عرفہ کے دن کون سی دعا کرنی چاہیے. Which dua we supposed to make on the day of Arafah. Or Prophet ﷺ said, this is my dua, and passed all the messengers dua. دعا سارے انبیاء کی دعا ہے. یہ اندازہ کرو کتنی زبردست دعا ہے. وہ مجھے بھی یاد ہے, آپ سب کو یاد ہے. Everyone knows the dua. اگر نہیں یاد ہے تو یاد کرنی چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے. آج کے دن میں کثرت سے پڑھے اور دن میں بھی پڑھے, لیکن آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ دعا ہے چوتھا کلمہ. کون سا کلمہ ہے بھائی؟ یاد نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ الفاظ ہے. یہ تو عجیب دعا ہے, کاش کہ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. ہر فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اپنی جگہ سے نہ اٹھے, اس سے پہلے 10 بار پڑھ لیں.
فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور مغرب کے بعد, after Fajr and after Maghrib, before you get up from your place, you must recite the fourth kalma 10 times. اس سے کیا ہوگا, صبح میں پڑھنے سے شام تک شیطان سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی, اور شام کو پڑھیں گے تو صبح تک شیطان سے حفاظت ہو جائے گی. بھائی ہم کدھر جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ابھی سلام پھیر کے بھاگے. صحیح کہہ رہا ہوں, کوئی شوق نہیں دین سے. At least we should read 10 times the fourth kalima, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, before we get up, before we talk to anybody. 10 times in the morning after Fajr Salah and 10 times after Maghrib Salah. اتنی سنت بھی ہمیں یاد نہیں, اتنا ذکر بھی ہمیں یاد نہیں ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عرفہ کی دعا, عرفہ کی دعا, عرفہ یعنی ڈے آف عرفہ کی دعا ہے یہ, وہ چوتھا کلمہ ہے. کثرت سے پڑھیں. اب کثرت کتنی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کثرت کتنی ہے, کثرت مینس minimum 300 times. minimum کتنا بھائی, 300 times. اگر کسی نے 100 بار پڑھا, 2 بار 200 بار پڑھا, کثرت نہیں ہے. کثرت کتنی بار ہے بھائی, ہاں. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم was reading on the day of Arafah and he told this is the dua of the past all the Anbiya alayhi salam. اس میں کتنا ثواب ہوگا. On the day of Arafah, Prophet sallallahu alaihi wasallam said to the Sahaba to recite that. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. آج ہی مغرب تک پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ انشاءاللہ. وہ انشاءاللہ ٹالا والا نہیں ہوگا, نیچے ٹالا لگا دیا انشاءاللہ ٹالا, وہ تالا ہے مگر انشاءاللہ ٹالا, پیچھے سے ٹالا لگا دیتے ہیں انشاءاللہ ٹالا, بعد میں نہیں, وہ نہیں. دل کے ساتھ پڑھو بھائی. ایسا دین پھر ملا نہیں ملا. آج کے دین میں اللہ آسمان پر سمائے دنیا پر تشریف, سمائے دنیا پر نور کی تجلی, اور پہلے آسمان سے لے کر 7 آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو, تم گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی, اور یہ جن کے لیے دعا کریں گے ان سب کی بھی مغفرت کر دی. تو حاجی ایک تو ہوگا جو امت کے لیے دعا کرے گا, ہم سب امت نہیں ہے. تو یہ دعا عرفہ کے دین پڑھنی ہے, ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. فورتھ کلمہ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھو گے نا, عجیب دین ہے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی نے, بخاری شریف میں ہے, 100 آدمی کو 99 کو قتل کر دیا اس نے. بخاری شریف کتنے کو قتل کیا اس نے بھائی, 99 کو قتل کر دیا. اور کسی عیسائی پیر کے پاس گیا, یعنی وہ جو جس کو کیا کہتے ہیں پوپ, پادری, اس کے پاس گیا, کہا بھائی کوئی چھٹکارا ہے, توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ کہا 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, 99 کو قتل کیا اور اب توبہ چاہتے ہو, نہیں ہوگی. فرمایا 9 تو 9 ہے, تو بھی 100 کر دیا اس کو. یہ صحیح حدیث بخاری شریف کی ہے. 100 کو قتل کیا اس نے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اس نے بخاری شریف اوتھینٹک حدیث. اللہ اکبر. 100 کو قتل کیا اس نے. پھر کسی اور پوپ اور پادری سے ملا, اس نے کہا اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہو, جاؤ اپنی اس جگہ کو چھوڑو جہاں تم نے گناہ کیا ہے. جہاں تم نے کیا کیا ہے بھائی, گناہ کیا ہے, اس جگہ کو چھوڑو, اور دوسری جگہ میں نیک لوگ ہیں وہاں چلے جاؤ. نیک لوگ وہاں بیٹھے ہیں, وہاں چلے جاؤ, اور وہاں جا کر تم توبہ کر لو, اللہ تمہارے اس کو معاف کر دے گا. رحمت تو دیکھو اللہ کی. Look at the mercy of Allah. What he said to him,
the place, you have killed so many people, move from here and go another place where the pious people is there and go and make tawbah there. He started troubling. On the way he passed away. راستے میں اس کی موت آ گئی. ابھی سکرات کی حالت میں وہ اپنے آپ کو گھسیٹتا ہے. He is crawling in the state of sakarat, crawling towards the same village where the pious people were there. Crawl کر رہا ہے. پھر اس کی موت ہو گئی. Now the روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے آ گئے, جہنم کے بھی اور جنت کے بھی. یہ واقعہ آپ نے ہزاروں بار سنا ہے. اللہ کرے ہمیں اللہ کے نبی کی بات پر یقین پیدا ہو کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. اللہ ہماری آنکھوں میں ایسا نور, ہمارے دل میں اللہ کو پہچاننے کا نور پیدا فرمائے کہ ہو از مائی اللہ. وہ میری اور آپ کی طرح بخیل نہیں ہے, بخیل نہیں ہے. کون ہے اللہ؟ He is not a miser. اور وہ جنت والے کہتے ہیں ہم اس کو لے جائیں گے, جہنم والے کہتے ہیں ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے. ڈیبیٹ ہو رہا ہے between 2 angels. Allah sent a 3rd angel and said, tell them, measurement karo, the village he left and the village he is final destinations. In between, see which one is very close from his place where he died. جہاں اس کی موت ہوئی وہاں سے جس, یہ تو صدیق تو یہ جہاں سے نکلا ہے اور جس طرف جانا ہے کون سی قریب جگہ ہے, which one is very close. تو ویسے روایت میں ہے کہ کلوز تو وہی جگہ تھی جہاں سے نکلا ہے, تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ تھا, اور وہ دور تھی اس لیے جہنم کا فیصلہ. لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو دور ہو جا اور جس طرف جا رہا ہے وہ قریب ہو جا, میں اس کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں. کیوں؟ His intention was to make توبہ. His intention was not to توبہ کرنے کی اس کی نیت تھی. اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا. اس لیے کہیں گناہ ہو گیا, اب ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں بہت سارے نیک لوگ ہیں. I used to say in Arafat also, bhai, we are here, we come from all the way Bradford and UK, and look at here how many pious people in the place of Arafat. We left our place where we committed so many sins, جہاں ہم نے گناہ کیا ہے. We left that place. We are here, this place where we did not commit any sins in the place of Arafat. یہاں سارے نیک لوگ بیٹھے ہیں, ان کے پاس ہم آئے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر ہم اللہ سے ہم توبہ کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا, جیسے وہاں بخاری شریف میں ہے. تو ہم لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, یوم الجمعہ, یوم العرفہ. We are sitting in the house of Allah, and the best place in the eyes of Allah is a place of Masjid. اس سے بڑھ کر کوئی بڑھیا کوئی جگہ ہے نہیں ہے. We are the visitor of Allah, guests of Allah. We are here sitting in front of Allah تبارک و تعالی. یوم الجمعہ, دل میں اللہ سے دعا کرو, اے اللہ جہاں آج تو پہلے آسمان پر نور کی تجلی کرے گا اور ساری دنیا والوں کو معاف کر دے گا, اس میں ہمارا بھی حصہ رکھ کر ہمیں بھی معاف کر دینا. اللہ رحیم ہے, بہت رحیم ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے پیر چنگی کی حکایت لکھی ہے مثنوی شریف میں. پیر چنگی وہ گانا گاتا تھا پوری زندگی. He was singing in his whole life. He had a piano and he used to singing for years and years. And the age, اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ پاگل تھے. جہاں سے گزرتا تھا لوگ چاروں طرف کھڑے ہو جاتے اور مجبور they used to force him to sing something for us. اس کی آواز اتنی خوبصورت. وہ جیسے کبھی کوئی قاری صاحب آ گئے, پلیز ایک دو آیت سنا دو, ایک دو آیت سنا دو, بہت اچھا پڑھتے ہیں. اس کی آواز اتنی زبردست تھی
یہ جہاں سے سفر کرتا لوگ پاگل ہو جاتے اس کے لیے. But when he reached the age of 70, 70 سال کی عمر میں پہنچا, آواز ختم ہو گئی. آواز کیسی ہو گئی؟ ختم ہو گئی, بالکل ختم. اب کوئی اس کو گھاس ڈالنے والا نہیں تھا. Nobody was asking him. Nobody likes him because his voice is finished. وہ خوبصورت آواز ختم ہو گئی. اب یہ بھوکا ہے, پیسے نہیں, پیسے نہیں. He was hungry. He don't have money. People used to give him. Now he don't have money. ایک دن, 2 دن, ایک ہفتہ, 2 ہفتہ. یہ بہت پریشان تھا. And he was crying and he was saying, Ya Allah. He was shouting himself. He was shouting himself. میں کیسا آدمی ہوں. I spend my life جی اللہ کی نافرمانی میں. کاش کہ میں اسی آواز کو اللہ کے قرآن میں اسپینڈ کرتا. کاش کہ میں اس آواز کو اللہ کے ذکر میں اسپینڈ کرتا. کاش کہ میں اس آواز کو اللہ کی سامنے دعا کے اندر میں اسپینڈ کرتا. اللہ اکبر. 70 سال کی عمر ہے. He is crying and crying and crying while he was walking towards the Medina Munawwara. It was an old grave. And the grave was open up. Nothing inside. He went inside and he lied down in the grave. And he's crying and crying and crying. He left his piano on his side میں رکھ کر کے یہ رو رہا ہے. مولانا روم کہتے ہیں اپنی مثنوی میں, he is crying and crying and crying. اے اللہ, اس عمر میں میرا کوئی نہیں ہے. میں جانتا ہوں my whole life I spend in the disobedience of you. اللہ, تیری نافرمانی میں نے گزاری ہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. He was crying. اللہ نے اس وقت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا, جاؤ میرا ایک بندہ ایک پرانی ٹوٹی ہوئی قبر میں سویا ہوا ہے, بیت المال سے پیسے لے کر جاؤ, کھانا لے کر جاؤ, اور اس کو سلام کہو اللہ کی طرف سے, اور اس کو ہماری طرف سے ہدیہ دے دو. دیکھا, we are not 70, few, اللہ ماشاء اللہ. We have committed sins in our life, so many, not like him that he spent his whole life in singing. Not a single namaz, no ibadat, nothing. He was a Muslim. پوری زندگی گزار دی اس نے, لیکن میرے اللہ کی رحمت کو دیکھو, میرے اللہ کی رحمت کو دیکھو. اے عمر, میں جانتا ہوں there is no one for him beside myself, Allah. There is no one for him to look after him. جاؤ یہاں سے, لے کر جاؤ, take some food and give it to him, feed him, give him some money and tell him Allah will look after you now. انسان کیا لک آفٹر کرے گا؟ if Allah don't want, کون لک آفٹر کر سکتا ہے؟ بینیفٹ بن ہو جاتی تو روتے ہیں. ارے بھائی بینیفٹ تو اللہ دیتا ہے. ماں کے پیٹ میں بینیفٹ کس نے دی ہے؟ بچہ جب پیدا ہوا تو ماں کی چھاتی میں بینیفٹ دودھ کس نے دیا ہے؟ یقین تو دیکھو, اللہ کھلانے والا, یہ اسباب ہے. This is the اسباب. This is the means. The real is Allah who feed me. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ایک بھی چلنے والی مخلوق, چاہے وہ چوٹی ہو, چاہے وہ کیڑا ہو, چاہے وہ اڑنے والا درندہ ہو, پرندہ ہو, انسان ہو, جنات ہو, میرا اللہ 12ویں سپارے میں کہتا ہے سب کے کھلانے کا مالک میں اللہ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. وہاں حضرت عمر گئے تو he was fast asleep. حضرت عمر کو سنیز آ گئی, چھینک آ گئی, اور اس نیز کی وجہ سے got up and started shivering. Umar is here because everybody was to scare of him. اب تو یہ مجھے مارے گا, کیا ہوگا؟ فرمایا گھبراؤ نہیں, اللہ پاک نے سلام عرض کیا اور یہ دے کر مجھے بھیجا ہے. یہ بھی آواز مجھ پر آئی اور میں لے کر آیا ہوں تیرے سامنے. بس وہ چیز لینے سے پہلے started crying and crying. Look at the mercy of Allah.
He is crying because of the mercy of Allah. Hey Allah, for whole life I disobey you. Today you look after me. Even my life I spend in your disobedience. Allah, 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 तूने आज मेरे लिए खाना भेज दिया, तूने मेरे लिए पैसे भेज दिया. He was crying and crying, and then what happened? The piano we broke in front of Umar radiyallahu ta'ala anhu. That Umar radiyallahu ta'ala also started crying when he sees that he is crying. उसके बाद वो वक्त का बहुत बड़ा वली बन गया. 70 years नाफरमानी के बाद. भाइयों, ये आज का दिन डे ऑफ अरफा है. अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला ये दिन बार बार हमें नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते. The last year the people were here, they are sleeping in the graveyard. अल्लाह पाक given us chance and मोहलत दिया है. अल्लाह पाक ने हमें टाइम, हमें अल्लाह के सामने तौबा करनी चाहिए. We must change our life. Make firm intention today. Allah, I don't know when my death is going to come. Suddenly, we don't know. We don't know at night time or the daytime or the morning or the afternoon or your bulava is going to come. You're going to send a Malikul Maut and is going to take my soul away straight away without giving me a chance. Hey Allah, फिर तो मुझे 1 मिनट इज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साआ वला यस्तक़दिमून. When death comes, there will be no chance 1 minute before and after. Straight away our soul will be taken out and we going to Allah tabarak wa taala. Before that हमें चाहिए कि ये मुबारक दीन है. These are called cells. अच्छे दीन है, इसमें थोड़ा सा भी काम करो, अल्लाह हमें माफ कर देगा. आज के दिन तौबा कर लो, तौबा करो, अल्लाह हमें माफ कर दे. He is the most kind, he is the most merciful. तो मैं आपको समझा रहा था, मैं आपको सुना रहा था कि the wisdom behind the कुर्बानी of Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah जालिम नहीं है. He began his Quran with Bismillahir Rahmanir Rahim. Rahman and Rahim. He brought the two names of Allah. From the 99 name, he could bring any other name in Bismillahir Rahmanir Rahim. But he's beginning Quran with Rahman and Rahim. He's showing people my Rahmah is more than my anger. Sabakat Rahmati ala Ghazabi. Meri Rahmat mere गुस्से से ज्यादा है. आओ मेरे सामने तौबा कर लो, माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा. फिर जब मौत आ गई, तौबा नहीं की, there'll be no forgiveness for you then. उससे पहले तुम मेरे सामने आओ, मैं माफ कर दूंगा. तो बेटे को ज़बाह करना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये जुल्म नहीं. ये इसलिए अल्लाह कहना चाहते हैं, ए इब्राहिम, I made you my friend. I want to see you bow in front of me or not. You fulfilling my commands or not. That's why when he tried to slaughter his son, Allah said no. No, in between something came away. That knife is not working at all. Knife is not cutting at all. Knife nahi chal rahi hai. Straight away, Allah Tabarak wa Ta'ala told the Jibreel alayhi salam, go in Jannat and get that dumba and sheep and take it by Ibrahim alayhi salatu wa salam. Falamma aslama wa tallahu lil jabeen. This side, that was the left side of the forehead, was touching the ground, and this up, and that's what Ibrahim alayhi salam was says, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Then Jibreel alayhi salam came, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Then Ismail alayhi salam says, Allahu Akbar walillahil hamd. This is the wisdom behind it. सारी दुनिया में आज जानवर ज़बह करना, अल्लाह कहते हैं you eat that meat. इंशाल्लाह कल सुबह भी बयान होगा. The bayan inshallah will start 7:30. I'm going to explain you that कुर्बानी के पीछे reason क्या है, what is the wisdom behind the कुर्बानी, and what is the benefit and what is the reward of the कुर्बानी. Inshallah, the time nahi hai. Ainda kal tomorrow the Eid Salah inshallah is going to be 8 o'clock and the bayan will begin 7:30 inshallah. आप आइए और सुनिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में. inshallah हमें समझ में आए कि what is the wisdom. चूंकि today our youngsters, they've got so many questions in their mind. Why did Allah Ta'ala told him to slaughter the son? Why Allah Ta'ala telling today to slaughter so many animals? Rather must give this money to the poor people.
There are so many questions in the mind of our youth today. Inshallah, Allah Pak hum sabko amal ki tawfiq ata farmaye. I will explain it tomorrow, inshallah. You will come early, inshallah. Aayenge ki nahi aayenge, inshallah. 7:30, inshallah, in the morning, the bayan will begin, and at 8 o'clock on the dot, inshallah, the namaz, Eid namaz will begin, inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.